امیر زادی غصے سے بلبلاتی ہوئی اٹھی اور ہمارے قریب آتے ہی اس نے ہما کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ امیر زادی، بڑی آگ ہے تجھ میں، کمینی، اتنی ہی آگ تھی تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے تجھ میں جو مجھے بڑی کہہ رہی ہے۔ شیرو، اس کو چھوڑنا مت، کل کی لڑکی مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ تیری اتنی عمر بھی نہیں جتنے سال مجھے لوگوں سے ملتے ہوئے ہو گئے۔ تو کیا جانے یہ کھیل کیا ہوتا ہے؟ میں تو دونوں ماں بیٹی کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی تھیں۔ امیر زادی کی باتیں سن کر ہما بھی غصے میں آ گئی۔ ہما، اس میں دم ہوتا تو کیوں آتی یہاں؟ وہ نامرد تھا، میرے گلے باندھ دیا تم نے۔ یہاں نہ آتی تو کیا کرتی؟ اور تم بھی تو ہو، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی باہر منہ مار رہی ہو، سہیلی کے شوہر سے، کبھی ڈرائیور سے۔ میں بھی تیری ہی بیٹی ہوں۔ شیرو، آج اس کو دکھا دو مجھ میں کتنا دم ہے۔ امیر زادی، کمینی، مجھ سے زبان لڑاتی ہے، تیری گرمی تو میں ابھی نکالتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے امیر زادی نے ایک اور تھپڑ ہما کو لگا دیا۔ ہما، کمینی، مجھے مارتی ہے، لے۔ ہما بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کے بال پکڑ لیے اور لڑنے لگیں تو میں نے جلدی سے ان کو الگ کیا۔ شیرو، یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ تم یہاں لڑنے آئی ہو یا کچھ اور کرنے؟ اگر لڑنا ہے تو ابھی باہر نکل جاؤ اس کمرے سے۔ ہما، ان سے کہو کہ باہر نکل جائیں، ان کا کام تو ہو گیا نا۔ ویسے بھی میں پہلے آئی تھی یہاں، بلا وجہ آ کر موڈ خراب کر رہی ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ امیر زادی، بوڑھی کس کو کہا؟ بوڑھی کس کو کہا؟ تیرے میں زیادہ دم نہیں ہے مجھ سے، تجھے یہاں سے میں تو ساری رات یہاں رہ سکتی ہوں۔ ہما، او ہو، بڑی آئی ساری رات یہاں رہنے والی، ابھی تو عمر نہیں تھی، اس عمر میں ہڈیاں توڑوانی ہے کیا؟ امیر زادی، ارے جا، تجھے کیا پتا مرد کو خوش کیسے کرتے ہیں؟ شیرو، چپ ہو جاؤ تم دونوں، بالکل چپ۔ تم دونوں ماں بیٹی ہو یا آپس میں شوکن؟ مجھے تو لگا تھا تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہو تو تمہیں اچھا لگے گا ایک ساتھ مجھ سے مل کر۔ اگر تم کو ایسے ہی لڑنا ہے تو جاؤ۔ ہما، میرا کیا قصور؟ انہوں نے ہی بات شروع کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ امیر زادی، مجھے کیا پتا تھا کہ تو بھی اس سے مل چکی ہے اور پہلے سے ہی یہی ہے۔ شیرو، اب خاموش ہو جاؤ۔ دیکھو، اگر تم دونوں کو مزہ لینا ہے تو دونوں ایک ساتھ مجھ سے ملو، اس میں تم دونوں کو بھی مزہ آئے گا اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے طریقے سے مجھے ملتا ہے۔ امیر زادی، مجھے منظور ہے۔ ہما، مجھے بھی منظور ہے۔ شیرو، ایسے نہیں، اسے مزیدار بنانے کے لیے کیوں نہ شرط رکھی جائے؟ امیر زادی، کیسی شرط؟ شیرو، تم دونوں میں سے جو زیادہ مزہ دے گی وہ میری پکی دوست ہوگی، اور جب کہے گی میں ملنے آ جاؤں گا، ہارنے والی کو جانا ہوگا۔ ہما، مجھے منظور ہے، یہ شرط تو میں ہی جیتوں گی، تم جیسے مرد کو میں ہی سنبھال سکتی ہوں۔ امیر زادی، مجھے بھی منظور ہے، میرے تجربے کے آگے
یہ نہیں ٹک پائے گی۔ شیرو تو پھر ہو جاؤ شروع، اور ہاں اب کوئی جھگڑا نہیں، دونوں ایک ساتھ انجوائے کرو۔ چلو اب ذرا جوش اور تجربہ دکھاؤ اس پر۔ میں نے دونوں کو کہا تو دونوں جلدی سے نیچے بیٹھ گئیں اور منّے سے لاڈ کرنے لگیں۔ میں نے امیر زادی سے پوچھا، اب بتا ہما کس کی اولاد ہے؟ تو پہلے تو وہ نہیں مان رہی تھی۔ جب میں نے اسے نہ ملنے کی دھمکی دی تو وہ بولی میرا ایک بوائے فرینڈ تھا جس کی وجہ سے میں امید سے ہو گئی تھی۔ وہ میرے باپ کو پسند نہیں تھا، اس لیے میرے باپ نے پتہ چلتے ہی میری شادی اپنے نوکر سے کر دی۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، تیری عیاشی کا نتیجہ ہوں۔ چل ہٹ پیچھے۔ اور پھر پتہ نہیں ہم کس دنیا میں پہنچ گئے۔ ہم تینوں اس وقت جنگلی ہوئے پڑے تھے۔ جیسے ہی ملاقات کا وقت ختم ہوا، امیر زادی، تو کون پسند آیا تمہیں دونوں میں سے؟ ہما: ہاں، جلد ہی بتاؤ۔ شیرو: تم دونوں ہی کمال کی ہو، تم دونوں نے مجھے بہت خوش کیا۔ امیر زادی: تو پھر ایک بار پھر ہو جائے۔ شیرو: تو پھر اسے تیار کرو۔ سچ میں ہما، تو پوری بازاری ہے، تجھے ابھی بھی سکون نہیں؟ امیر زادی: بیٹی ایسا انسان پاس ہو تو اسے دور کون جائے؟ چل تو بھی تیار ہو جا۔ دونوں سے ایک بار پھر گلے ملنے کے بعد امیر زادی لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ہما وہیں میرے ساتھ سو گئی، کیونکہ اس سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر واپس اپنے پاس رکھ لیا۔ میں بھی پوری طرح تھک گیا تھا، اس لیے بیڈ پر آرام سے پڑ گیا اور نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ ادھر زبیر کو نشے میں لڑکی کے بت کے ساتھ چپکا دیکھ کر دیکھنے والوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ نشے میں کیا کیا کہہ رہا تھا یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر روزینہ نے اپنا نام سن لیا تھا، جسے سن کر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ناصرہ اور شیرو کا بھائی تھا، اس لیے اس نے اپنا غصہ دبا لیا۔ پھر اپنے نوکروں سے کہہ کر اسے گاڑی میں ڈلوایا اور دیر رات اپنے گارڈز کو ساتھ لے کر اسے گھر چھوڑنے گئی۔ زرینہ اور ناصرہ گھر پر پریشان ہو رہی تھیں۔ زبیر اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور ناصرہ کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ کوئی حرکت نہ کر دے۔ جیسے ہی بیل بجی تو ناصرہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی زبیر کو پکڑ کر کھڑا تھا اور زبیر کی حالت دیکھ کر ہی ناصرہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، روزینہ سامنے آ گئی۔ روزینہ باجی، وہ زبیر نے ڈرنک کی ہے، شاید اس لیے ہوش میں نہیں ہے۔ رات کو یہ گھر کیسے آتا، اس لیے میں خود چھوڑنے آ گئی۔ ناصرہ: زرینہ، تم نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے فون کر دیتی۔ آؤ اندر آؤ۔ دو آدمی زبیر کو سہارا دے کر اندر لے آئے اور صوفے پر ڈال دیا۔ زرینہ تو ٹینشن میں آ گئی اور زبیر کو آواز دیتے ہوئے ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ زرینہ: زبیر، تجھے کیا ہوا میرے بیٹے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ زبیر: ناصرہ: ماں، کچھ نہیں ہوا اسے، اس نے شراب پی ہے، صبح بات کریں گے اس سے۔ روزینہ: آئی ایم ریئلی سوری، تمہاری برتھ ڈے والے دن تمہیں یہ تکلیف۔ روزینہ: اس میں
تکلیف کیسی باجی، آپ میری بہن جیسی ہو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اور ہاں میں کل صبح نہیں آؤں گی کیونکہ آج دیر ہو گئی اور ابھی گھر بھی جانا ہے۔ ناصرہ: اٹس اوکے روزینہ، آئی کین انڈرسٹینڈ، پر تم بیٹھو تو صحیح۔ زرینہ: ہاں بیٹا بیٹھو تو صحیح۔ روزینہ: نہیں آنٹی، ٹائم بہت ہو گیا ہے، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جلدی ہی ملیں گے۔ روزینہ اتنا بول کر اپنے گارڈز کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ناصرہ نے دروازہ لگایا اور اپنی ماں سے غصہ کرنے لگی۔ ناصرہ: دیکھا ماں، دیکھ لیا اپنے لاڈلے کے کرتوت، اس لیے میں منع کر رہی تھی اسے لے جانے کو۔ ہمارا دھیان یہ کیا رکھے گا جو اپنا دھیان نہیں رکھ سکتا؟ اور سچ تو یہ ہے ضرور اس نے روزینہ کے ساتھ کوئی حرکت کی ہوگی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا اس پر۔ وہ بیچاری دل کی کتنی اچھی ہے، اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو کر بھی ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو اپنا سمجھ کر مدد کر رہی ہے، اور یہ کیا صلہ دے رہا ہے اسے۔ کم سے کم اپنا نہیں تو شیرو کا ہی خیال کر لیتا، جس کی وجہ سے روزینہ ہماری اتنی رسپیکٹ کرتی ہے۔ کیا سوچے گی وہ کہ کیسے ہیں شیرو کے رشتہ دار۔ زرینہ: تو فکر نہ کر بیٹی، اس کی تو میں صبح خبر لیتی ہوں، بہت بگڑ رہا ہے یہ۔ ناصرہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور زرینہ نے زبیر کو جیسے تیسے گیسٹ روم میں پہنچایا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر ریما مہرین کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ دونوں سہیلیاں ایک ہی بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، مہرین سے اس کے بچپن کی یادیں جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریما: مہرین، تم بچپن سے ہی شیرو کے ساتھ ہو نا؟ مہرین: نہیں تو مطلب ہاں، بچپن سے وہ تو گاؤں میں تھا، اب جا کر کہیں وہ شہر آیا ہے، تو میں تو یہیں تھی۔ سال بعد کہیں موقع ملتا تھا عید پر اسے دیکھنے کا، جب امی کے ساتھ گاؤں جاتی تھی ماموں لوگوں سے عید ملنے۔ ریما: تو کیا تم اسے بھائی بولتی تھیں؟ مہرین: نہیں۔ ریما: کیوں؟ مہرین: کیوں کیا؟ وہ بچپن میں جھگڑا کرتا تھا تو میں نے اسے کبھی بھائی نہیں کہا۔ ریما: مگر اب تو وہ ایسا نہیں ہے، تو اب کیوں نہیں بھائی بولتی؟ مہرین: یہ کیا تم بھائی بھائی کر رہی ہو، کوئی اور بات کرو۔ ریما: اچھا ایک بات بتاؤ۔ مہرین: پوچھو۔ ریما: کیا تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے؟ مہرین ریما کی اس بات پر چونک گئی۔ مہرین: یہ تم کیا؟ ریما: میں نے کچھ غلط پوچھا کیا؟ میں بھی تو تمہاری طرح لڑکی ہوں نا، اور تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی ہوں نا۔ مہرین: ہاں۔ ریما: تو بتاؤ پھر، کیا تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے؟ مطلب تم جوان ہو اور اتنی خوبصورت بھی، کالج کے کتنے لڑکے تمہیں گھور رہے ہوتے ہیں، تمہیں بھی کوئی پسند ہوگا نا؟ میری وہ تو میں بھی گھورتے ہیں، کیا تمہیں بھی کوئی پسند ہے؟ ریما: پہلے میں نے پوچھا نا، تو تم جواب دو۔ مہرین: نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں۔ ریما: جھوٹ، میں جانتی ہوں تم کسی کو پسند کرتی ہو، پر مجھے بتا نہیں رہی۔ اچھا میں بتاتی ہوں، مجھے ایک لڑکا پسند ہے۔ مہرین: سچ میں؟ کون ہے وہ، مجھے بھی تو بتاؤ۔ ریما: ہے ایک، مگر اسے کوئی اور بھی پسند کرتا ہے، اور بہت کرتا ہے۔ ڈرتی ہوں کہیں میرا پیار
ادھورا نہ رہ جائے۔ مہرین: ایسے کیسے رہ جائے گا؟ اگر تم سچا پیار کرتی ہو تو تمہیں ضرور تمہارا پیار ملے گا۔ ویسے وہ ہے کون؟ ریما ہے ایک اپنے کالج میں، لیکن ابھی میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اور تم بھی مجبور مت کرنا۔ جب ٹائم آئے گا میں خود بتا دوں گی، اور پلیز کسی سے مت کہنا۔ مہرین: نہیں کہوں گی، پر تم بھروسہ رکھو۔ تم اگر دل سے چاہتی ہو تو تمہیں تمہارا پیار ضرور ملے گا۔ ریما: لیکن اس لڑکی کا کیا جو اسے بچپن سے چاہتی ہے؟ کیا وہ مجھے پیار کرنے دے گی؟ مہرین: کیا وہ لڑکا بھی اس لڑکی کو چاہتا ہے؟ ریما: مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اسے چاہتی ہے، لیکن اسے ابھی پتہ نہیں۔ مہرین: یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریما: ویسے ہی جیسے تم کسی کو چاہتی ہو اور تمہیں نہیں پتہ۔ مہرین بڑبڑا کر: یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ریما: وہی جو سچ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم جسے چاہتی ہو، اگر کوئی اور لڑکی بھی اسے چاہتی ہو تو کیا تم اسے شیئر کرو گی؟ ریما کے اس سوال پر مہرین اسے دیکھنے لگی اور دونوں ہی کچھ دیر خاموش رہیں۔ ریما: تم نے جواب نہیں دیا۔ مہرین: کیسے مطلب؟ ریما: سوچو ذرا کہ جس لڑکے کو میں چاہتی ہوں، اگر تم بھی اسے چاہتی ہو تو کیا تم میرے ساتھ اپنا پیار بانٹ لیتی یا پھر مجھ سے نفرت کرتی؟ مہرین: تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو، اگر ایسا ہوتا تو تمہیں بھی پتہ ہوتا نا، تو پھر کیسے ایسا ہوتا؟ ریما: سوچو اگر ایسا ہو جائے۔ مہرین: مجھے نہیں سوچنا، اور نہ ہی میں کسی لڑکے کو پیار کرتی ہوں، سمجھی؟ اب سو جاؤ، دیر ہو گئی۔ مہرین اتنا کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی، پر ریما سوچ میں پڑ گئی۔ ریما من ہی من میں: مہرین، قسمت نے ہمیں ایک ہی دل دیا ہے رکھنے کو، اور تم جسے مان نہیں رہی، میں اسے محسوس کر رہی ہوں۔ میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتی مہرین، مگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا دل تو ضرور ٹوٹے گا۔ کاش کہ ایسا نہ ہو۔ ریما بھی آرام سے لیٹ گئی اور سوچتے ہوئے سو گئی۔ وہیں مہرین کے دل میں بھی ہلچل مچ گئی۔ اس سوال سے اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں سچ میں شیرو کسی اور کو چاہنے لگا تو اس کو کیا ہوگا۔ اس کا دل گھبرانے لگا اور اسے شیرو کی اور بھی یاد آنے لگی۔ اس نے چپکے سے اپنا فون دیکھا، مگر شیرو کا کوئی فون یا میسج نہیں تھا۔ پچھلے 2 دن سے شیرو سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے مہرین کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شیرو کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بھی سو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور